کے ڈھیر ہیں، کبھی شکر ادا کیا؟ امام الانبیاء حبیب کبریا کی لخت جگر کے پاس لباس کتنا کم ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حضور تشریف لائے، ساتھ ایک غلام ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گفٹ ہو چکا تھا۔ فرمایا فاطمہ اتنی تنگ کیوں ہو رہی ہے؟ پردے کا حکم آ گیا ہے، جب کوئی اجنبی آئے، غیر آئے، جیسے پردہ ہے تو اپنے آپ کو چھپانا ہے، اور چھپانے کی کوشش میں لگی ہوں۔ پیاری بیٹی، تیرا ابا ہے تو یہ تیرا غلام ہے، تجھے رعایت ہے۔ یعنی مسلمان پریشان ہو جاتا ہے جب شریعت کے منافی ماحول بنتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اور اس وقت مطمئن نہیں ہوتا جب تک شریعت سے رخصت ملے یا شریعت کے مطابق ڈھل جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، بڑی بڑی بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، فتح مکہ، ابھی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے پڑاؤ پڑا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کمر پر اپنے بوڑھے باپ کو اٹھا کے لے آ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کو وہیں رہنا تھا، میں خود چل کے چلے جاتا۔ عرض کیا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان لانے کے لیے آ کے پاس چل کر آنا ضروری تھا، اس لیے یہاں مشقت کر کے لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ انسان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ میرے باپ، میرے بہن، میرے بھائی، میرے رشتے، میری اولاد، میرا معاشرہ کسی طرح ایمان پر آ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایمان اتنا مفت ہے کہ سمجھائیں اور کہنے وڈا مولوی بن بہ پرے، جی مولوی بخشے گے تو اسی بھی بخشے جائیں گے، تانے بنے ہوئے ہیں۔ انا للہ راجعون۔ ایمان کی قدر انسان کو اس وقت محسوس ہوگی جب آخر کو ایمان والوں کی عزت دیکھے گا تو پھر روئے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ قیامت کو جب الٹے منہ کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے نا، اس وقت کہے گا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لیتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہ اطاعت کر لیتے۔ پھر بہانے بنانے کے لیے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، باری تعالیٰ ہمارے رب، ہم سے یہ اللہ رسول کی نافرمانی کی جو ہم سے بدبختی ہوئی ہے، اس کی وجہ ہمارے بڑے، ہمارے یہ چودھری تھے، ان کی اطاعت میں لگے رہے، اللہ رسول کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے سامنے معیار اپنے بڑوں کو بنائے رکھا جو جہالت تھے۔ فرمایا فَضَلُّونَ السَّبِيلَ، پس انہوں نے، ان کی وجہ سے ہم راہ راست سے بہک گئے۔ مسلمانوں، آج بھی ہم اپنے سامنے اللہ رسول کو معیار بنائیں، دین کو معیار بنائیں، اور ایمان والوں سے محبت کریں جو دین پر عمل کرتے ہیں، وہ ایمان والے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ جو بدبختی قیامت کو ہمارے کھاتے میں آئے گی، روئیں گے، اس سے بچ جائیں گے، اللہ عزت دے گا۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ضائع نہیں کرے گا، عزت دے گا۔ ان کے دانے اور آگے نور چل رہا ہوگا، روشنی روشنی، جیسے دنیا میں وہ ایمان پر ہونے کے باوجود ایمان کی بھیک کے متلاشی رہتے تھے،
جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت اویس کرنی علیہ السلام کے بارے میں رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا کہ حضور نے فرمایا عمر، حضرت عمر کا تعارف رضی اللہ عنہ کا آپ جانتے ہیں، کیا مقام ہے، کیا شان ہے مسلمانوں میں، اہل ایمان میں، اور حضور نے زندگی میں ان کی کتنی تعریف فرمائی، عزت فرمائی کہ عمر جس رستے سے تو گزرتا ہے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اے عمر تو جنتی ہے، اور فرمایا یہ شہید ہے، اور اتنی عزتیں دی اہل ایمان کے وہ امیر ہیں۔ فرمایا کہ بخشش کا رستہ کہیں بھی ملے اس کو ہاتھ سے مت جانے دینا، لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا بوجہ طلق، ہلکی سے ہلکی نیکی کو بھی حقیر مت جانے، اگرچہ مسلمان بھائی سے انسان کے سامنا ہو تو چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا چودھری، اگر ہمیں کوئی غریب مسلمان صحیح اس میں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو اس سے محبت کریں، پیار کریں، اور اس سے بھی آپ قریب ہو کر ایمان کا نفع اٹھائیں۔ فرمایا یہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، لہو والدہ، اس کی والدہ ہے، وَلَهَ بَرٌ، یہ اس کے ساتھ نیک ہے، لَوْ أَقْسَمَ اللَّهَ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا لے، اقسم علی اللہ، اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو لا بر ضرور پورا کر دے، اتنا وہ نیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ يَسْتَغْفِرَ لَهُ، اگر آپ کو استطاعت مل جائے تو اس سے بخشش کی دعا کرا لینا، فَفْعَلْ، اس کو ضرور کرنا ہے۔ اور جب وہ اتنے سال ڈھونڈتے رہے، حضور کی زندگی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زندگی، اپنی زندگی خلافت، کہ یمن سے قافلے آتے، ٹو لگاتے، پوچھتے، معلومات لیتے، جاسوسی کرتے، کہیں ان میں اویس کرنی تو نہیں آ گیا تو میں اس سے دعا کروا لوں۔ یہ ایمان کی طلب ہے۔ ہمارے ہاں طلب کی بجائے دنیا کی طلب بڑھ چکی ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں میں، ہمارے اندر وہ طلب نہیں، تڑپ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر ایمان کو حاصل کرنے کی طلب پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کو ان کے دائیں اور آگے نور چل رہا ہوگا، اور جیسے وہ دنیا میں کہا کرتے تھے باری تعالیٰ ایمان ہمیں نصیب فرما دے، ایمان پر چل کر بھی ایمان مانگتے تھے، کیوں کہ یا اللہ اس کے بدلے تیری بخشش نصیب ہو جائے گی۔ تو جو انسان جن کاموں کا عادی ہوتا ہے، خواب میں بھی، جاگتے بھی، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، ایمرجنسی میں بھی، وہ باتیں اس کے فوراً اس کے جسم سے، زبان سے، دماغ سے، خیالات سے اظہار ہوں گے۔ اس وقت نور دیکھنے کے باوجود کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب، دنیا میں جس نور کا تو نے ایمان کے بدلے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، ہمارے لیے اس کو مکمل فرما دے۔ حالانکہ نور دائیں آگے پیچھے ان کے پھیر رہا ہوگا، دیکھنے کے باوجود نور مانگ رہے ہیں، اتنا یقین۔ جیسے سورہ احزاب کے شروع میں، غزوہ احزاب کے وقت جیسے اہل ایمان کے دو دھڑے ہو گئے، ایک دھڑے نے جیسے کفار کے رش کو دیکھا، سیلاب کی طرح مسلمانوں کی طرف بڑھا آ رہا ہے، ان کے ایمان بڑھنے لگ گئے کہ ہمیں اب اللہ تعالیٰ کے نبی کا وعدہ یاد ہے کہ اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، اب یہ نصرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اور جو بھی تھوڑے سے کچے تھے ان کے دل گلوں میں پھنس رہے تھے اور جان پھنسی ہوئی تھی، کیا بنے گا، کیا بنے گا۔ مسلمان جتنا ایمان میں بہتر ہوتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتا ہے، جیسے جیسے شدید اور ایمرجنسی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ اتنا مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے ایمان کی نعمت سے۔ اگر ہمارے اندر پریشانی بڑھتی ہے، ایمان میں ڈھیلے ہیں، ایمان میں ڈھیلے ہیں۔ خود احتسابی کیا کریں ان باتوں کے ذریعے ہم کہ ہمارا ایمان کا درجہ لیول کہاں ہے، دیکھا کریں کہ ایمرجنسی پریشان ہوتے ہیں، اللہ پر توکل ہمارا کام ہے۔ پریشانی میں ہماری زبان سے اللہ کے کوئی صفاتی نام کلمے نکلتے ہیں،
تو خوش ہو جائیں. آج دنیا میں اللہ رسول کے طریقے پر خوش ہو جائیں گے اور اس پر مطمئن ہو جائیں گے. قیامت کو اللہ تعالیٰ ہماری عزت کرے گا اور وہ دن دور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کو اپنے ارد گرد نور پھیلتا ہوا عزت و تکریم کو دیکھنے کے باوجود مانگ رہے ہوں گے ربنا اغفر لنا